السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ میں ماضی ختم ہو جائے گا اور اسی ایپیسوڈ سے میں حال شروع کر دوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ماضی پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کو کل 25 منٹ تک ایپیسوڈ آئے گی یا اس سے بھی کم۔ جب تک آپ کا رسپانس بہتر نہیں ہو جاتا میں لانگ ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹ، قسط نمبر 58 پارٹ 1۔ ارسلان شاہ کی ایک پل کے لیے آنکھیں لگی تھی جب اس کے کانوں میں اس کی بہن کی چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری گڈو! ارسلان شاہ کا پورا بدن پسینے سے تر تھا۔ وہ سختی سے اپنے کانوں پر ہاتھ جما کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی بہن کی رونے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نرمی سے زید اور نشا کا سر اپنی گود سے ہٹا کر باہر چلا گیا۔ آنیہ کی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ! وہ زمین پر بیٹھتا کانوں پر ہاتھ رکھتے چلا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکا پاگل ہے۔ ایک آدمی پاس سے گزرا تھا۔ ارسلان کو چلاتے دیکھ اپنے ساتھ کھڑے ساتھی سے اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، لگتا ہے کوئی استعمال کر کے پھینک گیا ہے اسے یہاں پر، اس لیے چلا رہا ہے۔ اس آدمی کا ساتھی عجیب نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارسلان ندی کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے 3-4 آدمی اور گزرے تھے۔ انہوں نے بھی ارسلان کے بارے میں یہی باتیں کی تھیں۔ ان سب کی باتیں سن کر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ تمہارے قاتلوں کو ایسی موت دوں گا دیکھنے والے کی روح کانپ اٹھے گی۔ تکلیف ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ اس کی تقریباً ساری کمر جلی ہوئی تھی۔ صبح زید کی آنکھ کھلی۔ ارسلان کو جھونپڑی میں نہ دیکھ وہ باہر آیا۔ سامنے ارسلان ندی کے پاس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بھائی آپ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ زید اس کے پاس بیٹھتے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ اپنے چکراتے سر کو تھامتے وہ زید کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ بے ساختہ ارسلان نے اپنے دل میں آئے خیال کو زید کے سامنے ظاہر کیا۔ مجھے نہیں پتا ان کا نام۔ زید ارسلان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ زید کو ارسلان کے ساتھ کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا۔ تم کہاں رہتے تھے؟ آرفنیج میں رہتا تھا۔ وہاں مجھے مارتے تھے سب، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے ساتھ میرا دوست بھی بھاگا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ زید معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے بولا تھا۔ ارسلان کو بے ساختہ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ارسلان کے حامی میں سر ہلاتے ہی زید اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کون تھی جس کو وہ گندے انکل مار رہے تھے؟ زید کے الفاظ پر ارسلان کے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ میری بہن۔ ارسلان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ زید کے کندھے پر ارسلان کی نظر پڑی۔ اس کی شرٹ کندھے سے نیچے تھی۔ وہاں سیاہ رنگ کا گول نشان تھا، ہو بہو اس طرح کا نشان ارسلان شاہ کے کندھے پر تھا۔ ارسلان کی نظروں کے سامنے منظر لہرایا جب مراد شاہ نے اسے اس کے جڑواں بھائی کے بارے میں بتایا تھا۔ پارس تمہارا جڑواں بھائی بھی تھا جو پیدا ہونے کے چند منٹ بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی اور تمہاری دل کی دھڑکن ایک ساتھ چلتی تھی۔ جیسا تمہارے کندھے پر یہ نشان ہے، ہو بہو اس طرح کا نشان تمہارے جڑواں بھائی کے کندھے پر تھا۔ مراد شاہ نے ارسلان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ ارسلان شرٹ لیس تھا۔ دادو میرا بھائی بھی تھا؟ جڑواں
ہائے کاش اللہ مجھ سے اسے دور نہ کرتا دادو، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے شیرو کہہ کر بلاتا۔ دادو مجھے گود سے اتاریں، میں نے شرٹ پہننی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ارسلان نے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے دادو کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مراد شاہ اسے سختی سے اپنے سینے سے لگا گئے۔ ایک بات حیران کن ہے پارس، اگر تمہارا بھائی نہیں رہا تو تمہاری دھڑکن نارمل کیسے ہے؟ مراد شاہ پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ زید، تمہارے دل میں چوٹ نہ ہونے کے باوجود تکلیف پیدا ہوتی ہے؟ ارسلان نے سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی تھی۔ ہاں ہوتی ہے، کل بھی ہوئی تھی جب تم رو رہے تھے۔ ارسلان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ کل تکلیف حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں تکلیف ہوئی تھی جو زید شاہ کو بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے سرد آہ خارج کرتے آنکھیں بند کی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا ایک رشتہ میرے پاس ہے، میرا بھائی۔ ارسلان نے دل کی گہرائیوں سے اپنے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ زید آنکھیں پٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں ہگ کر لوں؟ زید کا جواب سنے بغیر ارسلان سختی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر بے آواز رونے لگا۔ وہ جیسے خود کا غم ہلکا کر رہا تھا اپنے بھائی کے گلے لگ کر۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو، مجھے میرے نام سے بلایا کرو۔ آپ مجھ سے بڑے ہو، میں آپ کو نام سے نہیں بلاؤں گا۔ زید نظر جھکا کر زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ ارسلان دکھنے میں نوجوان لڑکا لگتا تھا، اس لیے زید کو لگ رہا تھا کہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا ہے۔ کس نے کہا کہ میں تم سے بڑا ہوں؟ ارسلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی ہائٹ کتنی بڑی ہے، بڑے بڑے آدمیوں کی طرح۔ زید اپنا ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے بولا تھا جیسے وہ ارسلان کی قد کی پیمائش کر رہا تھا۔ میری صرف ہائٹ بڑی ہے شیرو، عمر تمہارے جتنی ہے۔ ارسلان کے پیار بڑے لہجے اور شیرو کہنے پر زید کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تمہیں برا لگا میرا شیرو کہنا؟ زید نے فوراً نہ میں سر ہلا کر ارسلان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارسلان نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ وہ پہلے مکمل طور پر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ زید پھر سے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ ارسلان بامشکل کھڑے ہوتے جھونپڑی سے کچھ دور گیا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، خون آلود پیسے نکلے تھے۔ میں کیسے ان دونوں کو کھانا کھلاؤں؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ ارسلان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ انکل آپ مجھے یہاں پر کام پہ رکھ لیں گے؟ سامنے ایک بلڈنگ تیار ہو رہی تھی۔ ارسلان نے اپنے قدم اس طرف بڑھاتے ایک آدمی سے پوچھا تھا۔ اس آدمی نے سر تا پاؤں تک ارسلان شاہ کو غور سے دیکھا۔ بچے تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس آدمی نے پیار سے ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، میرے بہن بھائی ہیں، انہیں بھوک لگی ہے، میں یہاں پر مزدوری کروں گا، آپ اس کے بدلے مجھے پیسے دے دینا۔ ارسلان کے لہجے میں خودداری تھی۔ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا تھا بلکہ وہ اپنی محنت کے صلے کے طور پر ان سے پیسے لینے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر دکھاؤ۔ میرا گھر نہیں ہے، ہم جھونپڑی میں رہتے ہیں، ارسلان نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں پر کام کر لو، جتنی محنت ہوگی اتنے پیسے تمہیں مل جائیں گے، کرنل نے پیار بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ حسیب خان کو ارسلان کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔
میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میری بات کا برا مت مانیے گا، میں آپ کے ساتھ اپنی پرسنل لائف شیئر نہیں کر سکتا، اس نے نہایت ادب اور اٹل لہجے میں کہا تھا۔ برخودار، مجھے تم کسی بڑے امیر اور خوددار گھرانے کے لگ رہے ہو۔ ارسلان کے لہجے میں، اس کے چہرے میں، اس کے انداز میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ کرنل حسیب خان صاحب، انسان کے لہجے سے اور اس کے الفاظ سے اس کے خاندان کا پتہ چلتا ہے۔ ارسلان اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنے دائیں بازو سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر اکڑ کے کھڑا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں کرنل ہوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ میرا چہرہ نہیں آتا، مجھے صرف 2 سے 3 خاندان جانتے ہیں کرنل حسیب خان کے نام سے۔ کرنل کو ارسلان نہایت دلچسپ لگ رہا تھا۔ میں ان خاندان میں سے ہی ایک ہوں۔ بہرحال آپ مجھے کام بتا دیں، میرے بہن بھائی کو بھوک لگی ہے، مجھے جلد از جلد ان کے لیے کچھ لے کر جانا ہے۔ کرنل نے اسے اپنے ساتھ بلڈنگ کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ارسلان کرنل کے ہم قدم چلنے لگا۔ یہ سیمنٹ کی بوریاں اوپر والے فلور میں لے کے جانی ہے۔ کرنل سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے چیئر پر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ 4 سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حسیب خان کو ارسلان شاہ گہری سوچ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ارسلان نے 1 گھنٹہ وہاں پر کام کیا، اب وہ کرنل کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ لو تمہاری محنت۔ کرنل نے 4000 روپے ارسلان کو پکڑا دیے۔ کرنل صاحب، آپ مجھے میری محنت سے زیادہ دے رہے ہیں، جتنی دوسرے مزدوروں کی محنتوں کا انہیں دی جاتی ہے 1 گھنٹے کی، اتنی ہی مجھے دی جائے۔ گہری مسکراہٹ نے حسیب خان کے لبوں پر احاطہ کیا تھا۔ وہ مجبور تھا لیکن لالچی نہیں تھا۔ کرنل نے 1500 ارسلان کو پکڑائے۔ یہ ہے تمہاری محنت کا اصل صلہ۔ ارسلان پیسے لیتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ مارٹ میں جا کر اس نے کھانے کے لیے 2 بند خریدے۔ باقی پیسوں کو اس نے جمع کرنا تھا کسی مقصد کے لیے۔ ارسلان جھونپڑی میں واپس جانے لگا۔ جب راستے میں پھر اسے وہی بچہ نظر آیا، اس کے ساتھ زید بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ میں نیشا بھی۔ ارسلان نے تیزی سے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور نیشا کو کیوں لے کر آئے ہو باہر؟ ارسلان اپنے لہجے کو سخت ہونے سے نہ روک پایا تھا۔ نیشا کہہ رہی تھی اس نے کھیلنا ہے، وہ جھونپڑی سے باہر آ گئی تھی، میں اس کے پیچھے یہاں تک آیا، مجھے میرا دوست نظر آیا، اس لیے میں اس کے پاس بیٹھ گیا نیشا کو لے کر۔ زید سر جھکائے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا۔ چلو چلیں واپس۔ ارسلان نے زید اور نیشا کا ہاتھ پکڑ کر دونوں کو کھڑا کیا۔ اس بچے کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہنے لگے۔ بھائی اسے بھی ساتھ لے چلیں۔ نیشا معصوم سے پرکشش بچے کو دیکھے جا رہی تھی، چہرے پر سیاہی لگنے کے باوجود بھی وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ بچہ کھڑا ہوتے ارسلان کا ہاتھ تھام گیا۔ بھائی جی، میں سارے کام آپ کے کر دیا کروں گا جیسے میں آرفنیج میں کرتا تھا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ مجھے یہاں پر ڈر لگتا ہے۔ رات کو ایک آدمی گندی طرح سے مجھے ہاتھ لگا رہا تھا۔ رضا رات کے بارے میں سوچ کر لرز اٹھا تھا جب ایک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سینے کو چھو رہا تھا۔ رضا ڈر کر اس سے دور بھاگ گیا تھا۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ ارسلان ان تینوں کو لے کر جھونپڑی میں چلا گیا۔ اس پر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاتھوں میں پکڑے 2 بند اس نے کھول کر 4 حصے کیے، 3 حصے ان تینوں کو پکڑا دیے اور 1 حصہ خود پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ نہ کھانا ہے۔ نیشا کھانے کو ارسلان کی گود میں پھینک گئی۔
اب یہ کھا لو، رات کو میں اچھی اچھی چیزیں لے کر آؤں گا کھانے کے لیے۔ ارسلان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کا حصہ اپنی گود سے اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں پکڑایا تھا۔ زید خبردار، اگر اب تم نشا کو باہر لے کر گئے تم نے بھی باہر نہیں جانا، تینوں خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو۔ ارسلان نے سختی سے زید کو ڈانٹ کر رضا سے کہا، سختی سے انہیں ہدایت دیتا چلا گیا۔ ارسلان پھر دوبارہ اس بلڈنگ میں چلا گیا تاکہ کام کر کے اپنے مقصد اور رہنے کے لیے کوئی چھت ڈھونڈ سکے۔ احمد شاہ کو ہوش آ گئی تھی۔ اردشیر اپنے گھر واپس آیا۔ اماں جی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اماں جی کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے رخسار تھپتھپانے لگا۔ اماں جی آنکھیں کھولیں۔ اماں جی انہیں ہوش میں نہ آتے دیکھ اردشیر چلایا تھا۔ اچانک اس کی نظر اماں جی کے پاس پڑی ایک چٹ پر گئی۔ اس نے فوراً چٹ کھولی جس پر یہ الفاظ لکھے تھے کہ میری نور جان کو اپنا کہنے کا انجام دیکھ لیا ہے تم نے اردشیر، تمہارے واحد رشتے کو ابھی میں نے بے ہوش کیا ہے۔ اگر اب تم نے میری نور جان کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری اماں جی کی سانسیں ختم کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا میں۔ تمہارا دوست احمد، ابھی تو میں نے اس کے بچے اور ماں باپ اس سے دور کیے ہیں۔ اگر تم نے اب کوئی حرکت کی تو تمہارے اس دوست کا قصہ ختم کر دوں گا۔ چٹ کے آخر میں ایس کے لکھا ہوا تھا۔ شداور خان سب کی زندگیاں برباد کر چکا تھا۔ اردشیر نے اماں جی کو اٹھا کر ان کے کمرے میں لٹا دیا۔ وہ نشہ آور چیزوں کے زیر اثر تھی۔ اگر میں نے یہاں رہ کر اس کو ڈھونڈا، اماں جی کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ میں اپنی اماں جی کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی اپنے دوست کے معاملے میں۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اردشیر نے موبائل پکڑ کے اپنی بیرون ملک جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائی۔ اردشیر اماں جی کے لیے چٹ لکھ کر چلا گیا۔ اماں جی کو جب ہوش آیا، اپنے چکراتے سر کو تھامتے بمشکل اٹھ کر بیٹھی جب ان کا دھیان سائڈ ٹیبل پر پڑی چٹ پر گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اماں جی، مجھے ضروری کام ہے، میں بیرون ملک جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کب واپس آؤں گا، اپنا دھیان رکھیے گا، کم سے کم گھر سے باہر نکلیں آپ، ساری سیکیورٹی بھی میں چینج کر کے جا رہا ہوں، ایک لڑکی آپ کے پاس موجود رہے گی آپ کا دھیان رکھنے کے لیے، آخر میں آپ کا پیارا سکندر لکھا ہوا تھا۔ کتنے ہفتے گزر گئے تھے۔ احمد شاہ خاموش رہتا تھا، ہر وقت گم سم کمرے میں بند رہتا، نہ ہی اپنی بیوی سے بات کرتا اور نہ ہی اپنے بچوں سے۔ اسے یہ تک ہوش نہ تھی کون کمرے میں آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ وہ بس بت بنے ایک جگہ اپنے بیٹے کی تصویر پکڑ کے بیٹھا رہتا۔ اسماء کھانا لے کر احمد کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ احمد کھانا کھا لیں، اسماء نے نوالا بنا کر اس کے سامنے کیا۔ اسماء، مت زبردستی کرو، میرا نہیں دل کر رہا۔ احمد رخ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ احمد اٹھ جائیں، 2 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اسماء اب رونے لگی تھی۔ سجاد شاہ کمرے میں داخل ہوتے اسماء سے کھانے کی ٹرے پکڑ کر احمد کے پاس بیٹھ کے اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اسماء خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئی۔ احمد، اٹھ جاؤ میرے بھائی، ضد مت کرو۔ سجاد شاہ نے نرمی سے اسے بازو سے پکڑتے بٹھایا۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ۔ نوالا بنا کر احمد کے لبوں کے پاس کیا، اپنی زبان پر فقر لگائے کھانا کھانے لگا۔ اسے کھانا کھلا کر سجاد شاہ کمرے
اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یکدم احمد شاہ کو بے تحاشا کھانسی ہونے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر دیکھا، پانی موجود نہ تھا۔ اپنے لڑکھڑاتے قدم کمرے سے باہر لے کر گیا جب اس کے کانوں میں سجاد شاہ کی آواز گونجی تھی، انشا تم اسے جا کر سمجھاؤ اپنی حالت بہتر کرے، مجھ سے اس کا حال دیکھا نہیں جاتا، میرا بہت خونی رشتہ وہ ہے اس دنیا میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اسے کہو نا اللہ نے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اب اس سب سے باہر نکل آئے، اپنی بیوی اور بچوں پر دھیان دے، وہ تڑپ رہے ہیں اپنے باپ کے لیے۔ سجاد انشا کی گود میں سر رکھتے بے تحاشا رو دیے۔ احمد شاہ اپنے بڑے بھائی کے لفظوں پر سوچ میں پڑ گیا۔ احمد اپنے بچوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ سیان جو ہر وقت شرارتیں کرتا تھا چہرہ بنائے بیٹھا تھا۔ ایشان سنجیدہ چہرہ لیے اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا۔ احمد ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اپنے بابا کو دیکھتے وہ دونوں خوشی سے اچھلتے اپنے بابا کے سینے سے لگے تھے۔ بابا بھائی جی کو لے آئیں، اور ہماری بہن کہاں گئی ہے؟ سیان احمد شاہ کی گود میں بیٹھ کر بولا تھا۔ ایشان خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے اسے ہر چیز کی سمجھ لگ گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایشان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کیا کرے گا، جان پانا مشکل تھا۔ احمد شاہ اپنے بیٹے کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی بچوں پر توجہ دے گا۔ شداور خان نور کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر بھٹک رہا تھا۔ جب اسے ندی کے کنارے نور بے ہوشی کی حالت میں ملی، شداور ہڑبڑی سے کار سے باہر نکلتے نور کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کار میں لٹا کے کار کا رخ جنگل میں بنے فارم ہاؤس کی طرف کر گیا۔ وہ نور کو ہاسپٹل لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس میں فارم ہاؤس میں ہر ڈاکٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ نور کوما میں جا چکی ہے۔ شداور خان کا دل لرز اٹھا یہ بات جان کر کہ وہ اپنی نور جان سے باتیں نہیں کر پائے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر نور کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بات تو صرف نور ہی بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شداور نور کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے اس کے ہاتھ پر بوسے دینے لگا۔ نور جان آنکھیں کھولو۔ اس کا چہرہ تھامتے اس کے اس قدر قریب ہوا کہ شداور خان کی گرم سانسیں نور کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نور جان آنکھیں کھولو۔ اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا کر اس کی آنکھوں سے روزہ قطار آنسو بہتے نور کی آنکھوں پر گرنے لگے۔ مت تڑپاؤ مجھے اتنا، میرا ہر رشتہ مجھ سے دور ہو چکا ہے نور، وہ عورت جو میرے ساتھ مخلص تھی، میری بیٹی، سب کچھ دور ہو گیا نور، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ شداور نور کے کندھے پر سر رکھ کے اس کے ساتھ نیم دراز ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، نور کا وجود رات کو جس حالت میں تھا اسی میں موجود تھا۔ شداور اٹھ کر فریش ہوتے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ شام کو واپس آ کر وہ دوبارہ نور کے پاس بیٹھ کر اس سے بے تحاشا باتیں کرنے لگا۔ اب اس کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ روز اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے جاتا اور واپسی پر شام کے وقت نور کے پاس بیٹھ کر پوری رات اس سے باتیں کرتا۔ جو کام وہ پورے دن میں کرتا تھا سب کچھ نور کو بتاتا تھا، جیسے وہ اٹھ کر اس سے باتیں کرے گی۔ دوسروں کو بے سکونی دے کر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ انسان سکون کے لیے ترس جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے اگر آج کی ایپیسوڈ پر بھی رسپانس نہ صحیح آیا تو کل بھی 22-23 منٹ کی ہی ایپیسوڈ دی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔